تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، پھر والدین کی فرما برداری کرو. جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ. گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کسٹمر کا حق سب سے پہلے. ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے، بولو نا، پہلے. ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. ایئر ہوسٹس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی جہاز میں جا رہے ہو، آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں، وہ کہے گی ایکسکیوز می چائے ختم ہو گئی، بس یہ کہے گی نا ابھی نہیں ہے، ابھی سیٹ بیلٹ باندھیں، ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے، ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم. تمیز سے بولے گی. آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے، پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی. پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے، مجھے پان چاہیے، کچھ بھی کہہ دو، ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے نکل جائے. یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی تو، اور اس کو نکالو، جہاز روکو سائڈ پہ لگاؤ، جیسے بس میں ہوتا ہے نا. بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے، وہ گڈی نو سائڈ تے لاؤ، بندے نو اٹھا، چلو یہ نکل باہر یہاں سے. اور بسوں میں تو بعض دفعہ کھائی میں بھی گرا دیتے ہیں، سنا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے، بولو بھائی، کیسے ہوتے ہیں. اب جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں، اللہ ہی یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو 3 سے ضرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو. بہت مشکل ہے سمجھانا. جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس تم سے بات کر رہی ہے نا، اس اسٹائل کو 3 گنا، بولو، بڑھا دو. اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال دو. جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اس شکر میں 3 چمچ اور ملا دو. ہو رہا ہے اس پہ عمل؟ بولو نا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے، احسان سے نکلا ہے یہ، بلکہ احسان حسن سے نکلا ہے. تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یہ سوال نہیں ہے. یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں، ٹھیک کا لفظ بھی نہیں ہے، گڈ کا لفظ بھی نہیں ہے. یار ایک مجھے بات بتاؤ، ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے، مسئلہ پوچھے، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو، بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو، تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں، سب سے پہلے کس سے؟ تو ہم بتا دیں گے بھائی سب سے پہلے ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر باقی لوگ ہیں، یہی بتائیں گے نا. ہمارا اسٹائل کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں، سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے. نا نا نا، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں، اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انداز میں بات کروں. نا 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 نا، آپ نے فرمایا من احق الناس بحسنی، حسن کا لفظ، میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ایئر ہوسٹس کا ہوتا ہے شاید ہم اس کو ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، شاید، کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک، ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے، ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے، اور اللہ بھلا کرے جہازوں میں بھی کیا ہے، گاڑیوں میں بھی کیا ہے، کار میں بھی کیا ہے، ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے. تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ بولو نا، جہاز میں. اور سب سے زیادہ بدتمیز عملہ کہاں ملتا ہے؟ بسوں میں. پیشاب کے لیے گاڑی رکوا لو، پیشاب رک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے، وہ اتنی ہارن بجا رہا تھا، پاؤں پاؤں بجا رہا ہوتا، بیٹھ بھائی. نماز کے لیے رکوا لو، سب ایک جیسے نہیں ہوتے.
نماز کے لیے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے, تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈرائیور سے تمیز سے بات کریں. W11 میں سفر کرو, کنڈکٹر کو دیکھا ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا کرایہ دے دیں آپ, کبھی دیکھا آپ نے کنڈکٹر کو W11 میں؟ ہے بھائی, گھسیڑتا رہے گا بندے. اخلاق دیکھو, جگہ نہیں ہے بھائی, پاؤں بس پوری یوں ہوئی ہوئی ہے, اس کی الائنمنٹ کی ایسی کی, میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق, ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, بس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ یوں جھکی ہوئی ہے پوری ادھر کو, آدھی پبلک چھت پہ بیٹھی ہوئی لٹک رہے ہیں, کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں, مگر کنڈکٹر گھسے گا, ایک سے بھی ایکسکیوز, اتنی ٹینشن دے کے بھی ایکسکیوز نہیں کرتا. حالانکہ تمہیں تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے لانڈھی پہنچنے کے بعد نا, تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا, میں نے جو دکھ دیا, میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیسے دھکا دے رہا ہوگا, اور بھائی ادھر سے, اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گھستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے, جگہ ہے نہیں, سب سے کرایہ لے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹ جاتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں. تو بزنس, یہ جیب کتروں کا بزنس بھی سائڈ میں چل رہا ہے ان کا, اس پہ بھی کمیشن, سب کی بات نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو میری جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے, سب سے اچھے اخلاق جہاز کے عملے کے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو آج کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے وہ ان کی نیت کیا ہے, لیکن ظاہری لحاظ سے بہرحال بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں. تو اب ہم مثال, ہمارے پاس ایئر ہوسٹس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں اتنے اچھے اخلاق کی ملتی نہیں ہے سفر کے دوران, تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے. تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں, جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں, تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے, تمہاری, بولو نا, ماں کا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا انداز ہے. فرمایا ثم من, ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے, اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں. ماں کے بعد, ماں کا تو پتہ چل گیا, دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے, اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے, ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امک, ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ بولو بھائی, کیا عجیب انداز ہے. حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق, بولو بھائی, نہیں ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا, میں کہوں ماں کا, وہ کہ اس کے بعد کس کا, تو میں کہوں ماں کا, وہ کہے گا میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں, اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں. تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے, یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے, کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد. ماں تو پتہ چل گیا, ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ, لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ
سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا ہوا کلام ہے. کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو. دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من. دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے. وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے, اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا. لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من, یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی. یہ ہیں ویمن رائٹس. یہ کیا ہیں؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا, تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے, اس کا حق دینا چھوڑ دے. تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں, اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی لبرل سے, کسی حکومت سے, کسی ویمن رائٹ سے, کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں, گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی, چچی, خالہ, ممانی, مامی, پھپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں ہاں رشتے ہی نہیں ہیں تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی. ماں کا. پھر صحابی نے پوچھا ثم من. اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں, دیکھو رک نہیں رہے, کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں, میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو, آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی.